تو جب دوسری جنگ عظیم کا دھواں چھٹا اور دنیا نے ایک طرح سے ایک اجتماعی سانس لی، تو اس کے پیچھے کی دنیا اصل میں نظر کیسی آ رہی تھی؟ جی، ہمارے ذہن میں تو فاتح ممالک میں جشن اور پریڈ کی تصویریں آتی ہیں، لیکن آج جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک بالکل مختلف، بہت زیادہ پیچیدہ تصویر دکھاتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے کیونکہ 1945 کوئی اختتام نہیں تھا، یہ ایک آغاز تھا۔ اچھا۔ اور یہ کسی صاف سلیٹ پر لکھے جانے والی کہانی نہیں تھی، یہ ایک ایسی دنیا تھی جو مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ اس جنگ نے صرف شہروں اور سرحدوں کو ہی نہیں بلکہ عالمی طاقت کے پورے ڈھانچے کو، صدیوں پرانی سلطنتوں کو اور لوگوں کے اعتماد کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ تو آئیے ایسی نئی دنیا کی سب سے بڑی تبدیلی سے شروع کرتے ہیں۔ جنگ کے دوران تو امریکہ اور سوویت یونین اتحادی تھے، ایک ہی مقصد کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوئی یہ اتحاد ٹوٹ گیا۔ بالکل، اور وہ عالمی سٹیج پر ایک دوسرے کے سب سے بڑے حریف بن گئے، اور یہیں سے سر جنگ یعنی کولڈ وار کی شروعات ہوئی۔ اور یہ کوئی روایتی جنگ نہیں تھی، اس میں ٹینک اور ہوائی جہاز آمنے سامنے نہیں تھے، بلکہ یہ نظریات کی جنگ تھی، جاسوسی، پروپیگنڈا۔ مطلب ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش۔ جی بالکل، دنیا واضح طور پر دو کیمپس میں تقسیم ہو گئی، ایک امریکی قیادت میں سرمایہ دارانہ بلاک اور دوسرا سوویت یونین کی قیادت میں کمیونسٹ بلاک۔ اسی تقسیم کے بارے میں ونسٹن چرچل نے اپنی ایک بہت مشہور تقریر میں کہا تھا کہ یورپ پر ایک آئرن کرٹن گرا دیا گیا ہے۔ جی، تو کیا یہ صرف ایک محاورہ تھا؟ نہیں، یہ محاورے سے کہیں بڑھ کر تھا، یہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ اس آئرن پردے کے ایک طرف مغربی یورپ کے آزاد ممالک تھے اور دوسری طرف مشرقی یورپ کے وہ ممالک جو سوویت یونین کے فوجی اور سیاسی کنٹرول میں آ چکے تھے۔ برلن شہر اس تقسیم کی سب سے بڑی علامت بن گیا۔ تو بظاہر مارشل پلان یورپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ تھا، جنگ کی تباہی کے بعد ایک نئی شروعات، امریکہ کی طرف سے $13 ارب۔ سطح پر تو بالکل یہی لگتا ہے، مطلب کون بھلا مفت کے اربوں ڈالر کو برا کہے گا؟ صحیح۔ لیکن اس تحفے کے پیچھے امریکہ کا ایک بہت گہرا اسٹریٹجک مقصد چھپا ہوا تھا، اور وہ تھا کمیونزم کو روکنا۔ اچھا۔ جنگ کے بعد یورپ کی معیشتیں تباہ حال تھیں، غربت، بھوک، یہ کمیونسٹ نظریات کے پھیلنے کے لیے بہترین ماحول تھا۔ تو امریکہ کو ڈر تھا کہ اٹلی اور فرانس جیسے ممالک میں کمیونسٹ پارٹیاں انتخابات جیت سکتی ہیں، تو مارشل پلان دراصل ایک سنہری ہتھکڑی کی طرح تھا۔ سنہری ہتھکڑی؟ یہ تو بڑی دلچسپ اصطلاح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امداد کے ساتھ شرائط بھی تھی۔ امریکہ نے کہا کہ یہ پیسہ ان ممالک کو ملے گا جو اپنی معیشتیں آزاد تجارت کے لیے کھولیں گے اور آپس میں تعاون کریں گے۔ جی، اس نے نہ صرف مغربی یورپ کی معیشت کو تیزی سے بحال کیا بلکہ ان تمام ممالک کو مضبوطی سے امریکی کیمپ میں جکڑ لیا۔ تو ایک طرف یہ آہنی پردہ دنیا کو تقسیم کر رہا تھا، اور دوسری طرف مستقبل کی جنگوں کو روکنے کے لیے نئے ادارے بھی بنائے جا رہے تھے، جیسے اقوام متحدہ۔ جی، یونائٹڈ نیشنز۔ کیا یہ صرف لیگ آف نیشنز کا ایک نیا ورژن تھا؟ نہیں، یہ لیگ آف نیشنز کی ناکامیوں سے سیکھا گیا ایک سبق تھا۔ سب سے بڑا فرق سیکیورٹی کونسل اور اس کے 5 مستقل اراکین کو ویٹو کا اختیار دینا تھا۔ اچھا۔ خیال یہ تھا کہ اگر دنیا کی بڑی طاقتیں کسی فیصلے پر متفق ہوں گی تبھی عالمی امن قائم رہ سکتا ہے۔ اور اسی دوران یورپ میں ایک اور انقلابی قدم اٹھایا جا رہا تھا، یورپین کول اینڈ سٹیل کمیونٹی کا قیام۔ اس کا مقصد فرانس اور جرمنی کو معاشی طور پر اتنا جوڑ دینا تھا کہ ان کے لیے دوبارہ لڑنا ناممکن ہو جائے۔ اور یہی آگے چل کر یورپی یونین کی بنیاد بنا۔ بالکل۔ تو یہ تو ہوئی بڑے پیمانے کی سیاست، لیکن آئیے ذرا زمین پر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں اور ممالک پر کیا بیت رہی تھی۔ برطانیہ جنگ جیتنے والوں میں شامل تھا، لیکن ان کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ جیتنے کے باوجود برطانیہ جنگ کا سب سے بڑا معاشی نقصان اٹھانے والوں میں سے تھا۔ وہ ایک عالمی سلطنت سے ایک مقروض ملک بن چکا تھا۔ اور وہ جو امریکہ سے لینڈ لی امداد مل رہی تھی، جیسے ہی جاپان نے ہتھیار ڈالے، امریکی صدر ٹرومن نے وہ امداد ایک لمحے میں بند کر دی۔ برطانوی معیشت کا تو سمجھے دیوالیہ نکل گیا۔ واقعی؟ جی، اور یہاں ایک حیران کن حقیقت ہے۔ برطانیہ میں پوری جنگ کے دوران روٹی پر کبھی راشننگ نہیں ہوئی،
لیکن جنگ کے بعد 1946 سے 48 تک لوگوں کو راشن پر روٹی خریدنی پڑی۔ یعنی جیتنے کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے؟ بالکل، اس سے آپ ان کی بدحالی کا اندازہ لگا سکتی ہیں۔ اور اگر برطانیہ کا یہ حال تھا تو سوویت یونین کی تباہی کا تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ وہاں کے اعداد و شمار تو ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ تقریباً 27 ملین سوویت شہری ہلاک ہوئے، جن میں 8.7 ملین فوجی تھے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا انسانی نقصان ہے۔ 27 ملین؟ جی، ملک کا ایک چوتھائی صنعتی اور زرعی ڈھانچہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اسٹالن نے تعمیر نو کے لیے ایک بے رحم راستہ اختیار کیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے مشرقی یورپ کے ممالک سے پوری کی پوری فیکٹریاں اکھاڑ کر روس منتقل کر دیں اور جرمنی سے بھاری تاوان وصول کیا۔ سارا زور بھاری صنعت پر لگا دیا گیا، یعنی سٹیل اور ہتھیاروں کی پیداوار پر؟ جی، اور اس کا نتیجہ بڑا عجیب نکلا۔ 1953 تک سوویت یونین کی سٹیل کی پیداوار جنگ سے پہلے کے مقابلے میں دگنی ہو چکی تھی، لیکن عام شہریوں کے استعمال کی اشیاء جیسے کپڑے، جوتے اور خوراک کی پیداوار 1920 کی دہائی کی سطح سے بھی نیچے گر گئی۔ اور پھر جرمنی، جو اس ساری تباہی کا مرکز تھا، ایک ملک جو مکمل طور پر شکست کھا چکا تھا، اس کا کیا بنا؟ جرمنی کو صرف شکست نہیں ہوئی تھی، اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جن پر امریکہ، برطانیہ، فرانس اور سوویت یونین کا کنٹرول تھا۔ اور اس کے کچھ علاقے بھی دوسرے ممالک کو دے دیے گئے تھے؟ جی، اس کے مشرقی علاقے پولینڈ اور سوویت یونین کو دے دیے گئے، اور وہاں صدیوں سے آباد تقریباً 10 سے 12 ملین جرمن باشندوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ 10 سے 12 ملین؟ یہ تو ایک ناقابل یقین تعداد ہے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی جبری ہجرتوں میں سے ایک تھی۔ لیکن تباہی صرف جغرافیائی نہیں تھی۔ ذرائع میں ایک بہت ہی عجیب اصطلاح استعمال ہوئی ہے، دانشورانہ ہرجانہ، انٹلیکچوئل ریپریشنز۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ جنگ کے بعد فاتح ممالک کی طرف سے جرمنی کی علمی اور تکنیکی دولت کی منظم لوٹ مار تھی۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایک پروگرام کے تحت جرمنی کے تمام سائنسی راز، پیٹنٹس اور صنعتی فارمولے اپنے قبضے میں لے لیے۔ مطلب ہر چیز؟ ہر چیز، کیمیکل سے لے کر آپٹکس اور مشینری تک۔ ایک اندازے کے مطابق اس دانشورانہ سرمایہ کی مالیت آج کے حساب سے 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ تو کیا ان کا منصوبہ جرمنی کو ایک زرعی ملک بنا دینے کا تھا؟ ابتدائی منصوبہ تو کچھ ایسا ہی تھا۔ مورگنتھو پلان کے نام سے ایک تجویز تھی کہ جرمنی کی تمام بھاری صنعت کو ختم کر دیا جائے۔ تقریباً 1500 بڑی فیکٹریوں کو تباہ کرنے کی فہرست بھی بنا لی گئی تھی۔ لیکن پھر ایسا ہوا نہیں؟ نہیں، اتحادیوں کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ ایک غریب اور بھوکا جرمنی پورے یورپ کے لیے عدم استحکام کا باعث بنے گا اور کمیونزم کے پھیلاؤ کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو پھر اس منصوبے کو ترک کر دیا گیا؟ جی، اور مارشل پلان کے تحت مغربی جرمنی کی تعمیر نو کا آغاز کیا گیا۔ لیکن ابتدائی چند سال جرمن عوام کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ اور یورپ کے دوسرے ممالک جیسے فرانس اور اٹلی، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں آزادی کے بعد ایک نئی قسم کی افراتفری پھیلی۔ فرانس میں جرمنوں کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے خلاف ایک پرتشدد مہم شروع ہوئی، جسے ایپیوریشن یعنی صفائی کہا گیا۔ صفائی؟ جی، اس میں کوئی قانون یا عدالت نہیں تھی۔ لوگوں کو سر عام ذلیل کیا جاتا، عورتوں کے سر موڑ دیے جاتے اور اندازاً 10,000 افراد کو بغیر کسی مقدمے کے قتل کر دیا گیا۔ یہ تو ایک طرح کا انتقام تھا۔ بالکل، جو معاشرہ خود دینا رہا تھا۔ اور اٹلی میں؟ اٹلی میں غصے کا رخ بادشاہت کی طرف تھا، کیونکہ شاہی خاندان نے مسولینی کے فاشسٹ دور کی حمایت کی تھی۔ جنگ کے بعد 1946 میں ایک ریفرنڈم کرایا گیا اور عوام نے بادشاہت کو ختم کر دیا۔ جی، معمولی اکثریت سے ملک ایک جمہوریہ بن گیا، اور یہ تاریخی موقع تھا جب پہلی بار اطالوی خواتین کو قومی سطح پر ووٹ ڈالنے کا حق ملا۔ تو جب یورپ اپنے زخموں کو بھر رہا تھا، جنگ کے خاتمے کا ایشیا میں بالکل مختلف مطلب تھا، ہے نا؟ وہاں تو ایک جنگ کے خاتمے نے کئی نئی جنگوں کو جنم دے دیا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ایشیا میں جنگ کے خاتمے نے ایک بہت بڑا طاقت کا خلا، ایک پاور ویکیوم پیدا کر دیا۔ یورپی نوآبادیاتی طاقتیں کمزور ہو چکی تھیں اور جاپانی سلطنت تباہ ہو گئی تھی۔ تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے مقامی قوم پرست
اور کمیونسٹ تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور آپس میں لڑنے لگیں۔ ڈی کالونائزیشن کا عمل شروع تو ہوا، لیکن یہ بہت خون ریز تھا۔ اس کی سب سے بڑی اور شاید سب سے المناک مثال تو برطانوی ہندوستان کی تقسیم تھی۔ بلا شبہ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم تاریخ کی سب سے بڑی اور تیز ترین انسانی ہجرتوں میں سے ایک تھی۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ 1 کروڑ سے زیادہ؟ جی، اپنے گھر بار چھوڑ کر سرحد کے پار جانے پر مجبور ہوئے۔ اس دوران ہونے والے فسادات میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اور یہی نمونہ ہمیں دوسرے علاقوں میں بھی نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ فرانسیسی انڈو چائنا، جو آج ویتنام، لاؤس اور کمبوڈیا ہے، اور ڈچ ایسٹ انڈیز، آج کا انڈونیشیا، وہاں آزادی کے مسلح تحریکیں شروع ہو گئیں۔ لیکن سب سے بڑی تبدیلی چین میں آئی۔ جی، جاپان کے خلاف طویل جنگ نے چیانگ کائی شیک کی نیشنلسٹ حکومت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، جبکہ ماؤ زے تنگ کی کمیونسٹ پارٹی نے اسی دوران دیہی علاقوں میں اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ تو جیسے ہی دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، چین میں خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو گئی اور 1949 میں کمیونسٹوں نے پورے ملک پر قبضہ کر کے عوامی جمہوریہ چین قائم کر لیا۔ اور کوریا کی کہانی بھی تو اسی دور کے پیداوار ہے۔ جی، کوریا کو جاپانی قبضے سے آزاد کرانے کے بعد اتحادیوں نے عارضی طور پر اسے 38ویں متوازی لکیر پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 30th پیرلل۔ شمال سوویت یونین کے پاس اور جنوب امریکہ کے پاس۔ بالکل۔ اور یہ عارضی تقسیم کبھی ختم نہیں ہوئی اور آگے چل کر ایک تواکن کوریائی جنگ کی بنیاد بنی۔ ہم نے معیشتوں، سرحدوں اور سیاست کی بات کی، لیکن جنگ کے کچھ ایسے اثرات بھی تھے جو بہت تاریک اور ذاتی نوعیت کے تھے، جن کا ذکر اکثر نہیں ملتا۔ آپ شاید ان لاکھوں عام شہریوں کی بات کر رہی ہیں جنہیں زبردستی ان کے گھروں سے نکالا گیا اور قابض افواج کے ہاتھوں ہونے والی جنسی زیادتیوں کا؟ جی، یہ جنگ کی وہ قیمت ہے جسے اعداد و شمار میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ پورا یورپ ایک مہاجر کیمپ کی طرح لگ رہا تھا۔ اور پھر وہ انتہائی حساس موضوع، قابض افواج کے جرائم کا۔ یہ سن کر ذہن سن ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ذرائع کے مطابق سوویت ریڈ آرمی کے فوجیوں نے جرمنی پر قبضے کے دوران لاکھوں جرمن خواتین کی عصمت دری کی۔ لاکھوں؟ جی، کچھ اندازوں کے مطابق صرف برلن شہر میں 1/3 خواتین اس درندگی کا نشانہ بنی۔ یہ فتح کے نشے میں ایک منظم انتقامی کارروائی تھی۔ کیا یہ جرائم صرف سوویت فوج تک محدود تھے؟ نہیں، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ سوویت فوج کے جرائم کا پیمانہ بہت بڑا تھا، لیکن دیگر اتحادی افواج بشمول امریکی، برطانوی اور فرانسیسی فوجی بھی ایسے ہی سنگین جرائم میں ملوث پائے گئے۔ اچھا۔ یہ جنگ کی وہ بھیانک حقیقت ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب قانون اور اخلاقیات کا ڈھانچہ ٹوٹتا ہے تو انسانیت کس حد تک گر سکتی ہے۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والی بات ہے، لیکن اسی افراتفری کے بیچ ایک اور بہت ہی عجیب اور اخلاقی طور پر متنازع چیز ہو رہی تھی۔ آپ سائنسدانوں کی بھرتی کی بات کر رہے ہیں۔ جی، فاتح ممالک اپنے کل کے دشمنوں کے سب سے ذہین دماغوں کو بھرتی کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے تحت V2 راکٹ بنانے والے ورنر وان براؤن سمیت 1600 سے زیادہ نازی سائنسدانوں اور انجینئرز کو خفیہ طور پر امریکہ منتقل کر دیا گیا۔ جی، ان کے خاندانوں سمیت۔ ان میں سے بہت سے کٹر نازی اور جنگی جرائم میں ملوث تھے، لیکن امریکہ کے لیے ان کا علم زیادہ قیمتی تھا۔ تو کیا سوویت یونین اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے بھی اپنا آپریشن اوسواخیم چلایا اور ہزاروں جرمن ماہرین اور ان کے ساز و سامان کو زبردستی سوویت یونین منتقل کر دیا۔ یعنی کل تک جو لوگ ہٹلر کے لیے ہتھیار بنا رہے تھے، آج وہ امریکہ اور سوویت یونین کے خلائی اور میزائل پروگراموں کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی ستم ظریفی تھی۔ تو ان تمام ذرائع کو ملا کر دیکھیں تو 1945 کے بعد کی دنیا کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ تو کسی صاف سلیٹ کی طرح بالکل نہیں تھی۔ نہیں، یہ ایک ایسی کینوس تھی جس پر خون کے دھبے، راکھ اور آنسو تھے، لیکن اسی کینوس پر مستقبل کی امید کی کچھ لکیریں بھی کھینچی جا رہی تھیں۔ ایک طرف ایٹم بم کا خوف اور سرد جنگ، اور دوسری طرف اقوام متحدہ اور یورپی اتحاد جیسے منصوبے تھے جن کا مقصد تھا کہ انسانیت دوبارہ ایسی تباہی نہ دیکھے۔ اور اس سب کا آج ہم پر کیا اثر ہے؟ ہم آج بھی اسی دنیا میں جی رہے ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے ملبے سے بنی تھی۔ کوریا کی تقسیم،
چین تائیوان کا تنازع، مشرق وسطی میں اسرائیل کا قیام، یہ سب اسی دور کی پیداوار ہیں۔ تو اس جنگ نے نہ صرف دنیا کا نقشہ بدلا بلکہ اس نے عالمی سیاست، ٹیکنالوجی اور انسانی حقوق کے بارے میں ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ۔ آج بھی یورپ کے شہروں اور کھیتوں میں دوسری جنگ عظیم کے ہزاروں ان پھٹے بم زمین کے نیچے دفن ہیں۔ جی، جنہیں ناکارہ بنانے کا کام مسلسل جاری رہتا ہے۔ اور اسی طرح جنگ کے بعد لاکھوں ٹن ناکارہ کیمیائی ہتھیار سمندروں میں پھینک دیے گئے تھے، جو آج بھی ایک پوشیدہ ٹائم بم ہیں۔ یہ اس بات کی ایک ٹھوس اور خوفناک یاد دہانی ہے کہ جنگ کے اثرات کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے، چاہے دہائیاں ہی کیوں نہ گزر جائیں، وہ ہمیشہ سطح کے نیچے موجود رہتے ہیں۔